Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we'll begin with Lingquan Gorge. It's a story from China, but it has the same theme as the universal theme that a man should never leave his post. In other words, one must be very careful about the responsibilities that one is tasked with. So, before we start with the lesson, the actual lesson, I wish you to learn a little bit more about the author, the writer, because this story is connected with the author. So, Tu Pengcheng has written this story after growing up in a poor family in the province of Shanxi. Tu Pengcheng was born in 1921, worked as a correspondent for New China News. So, he's been a journalist, he's worked as a correspondent, and he's been born in a poor family. So during China's civil war in the late 1940s, so China underwent a revolution in the 1940s. Two different forces tried to wrest the country out of the control of the British and other colonial powers. So in the end, Mao Zedong succeeded in his long march and unified the whole country. So at this crucial time, he was working as a war correspondent. So his many notes about battles he witnessed became important sources for his later fiction. So during this time, he took notes during the battles in what he saw, and later he developed novels based on those themes, including his acclaimed war novel Defend Yunnan, published in 1954. So it's his famous work. Winning praise throughout China for his depiction of military life, Tu enjoyed a flourishing career throughout 1950s. So every writer is known for something. This writer was known for his depiction of the way the military people live and the way they conduct a war. In 1958, he published his next major novel, In Peacetime, which describes workers constructing the Paoki Chengdu railway. So when he finished with that material that he had collected during the wartime, now he started writing about the peacetime activities after the war had ended and China had entered into its independence era. So after independence, the Chinese nation came together under the leadership of Mao Zedong, and they worked hard to build up their nation. And today you see where China is. So it got independence a year later after Pakistan, but today it's in line to become the next superpower in the world. So when the government rewrote its history and conducted, several former leaders from Tu had praised in his fiction. So government changes and things also change. So political change affects writers as well. His work was banned in China until 1978, when a thaw in the nation's totalitarian regime allowed Tu to resume his writing career. So he underwent a censorship period during which the government banned his works, but by the change of the government in 1978, his career also came on the tracks. So this is a beautiful story he has depicted, probably from his peacetime writings. It's the story of a small boy and about his perception of the responsibility that has been tasked to him. So let's start with the story. The snow had already The snow, already more than half a foot deep, obliterated the line between the earth and the sky behind a hazy white curtain. Now he's depicting, the writer first of all depicts the season, the atmosphere of the setting of the story. So there is snow, and it's a very deep snow, more than half a foot deep, obliterated the line between the earth and the sky. So obliterate means to finish off completely. So obliterate in Urdu would mean ke mita dena, khatam kar dena, obliterated the line between the earth and the sky. So the weather was so snowy that you could not distinguish the earth from the sky.
because the sky was hidden behind a hazy curtain. Hazy means dhundla, foggy. Curtain means parda. So आसमान एक धुंधले बादलों के पीछे छुप चुका था, कहीं गुम हो चुका था. I had been following the path of the future railway for 40 kilometers. So the writer is traveling. So he's traveling not by horse, not by any transport, he's traveling on foot. So I had been following the path of the future railway for 40 kilometers. So he'd been walking for 40 kilometers, and the path on which he's walking is the path of the future railway. So he's probably walking by the railway tracks which are being constructed, which are being built. And it's been 40 kilometers. Now it's not an easy task to walk 40 kilometers. Although I could not hear the roar of the machinery further back in the hills, I had seen neither work sites nor workers. Although I could hear. Okay. Now, when some construction work is going on, nowadays there is too much noise of traffic and other things. Back in the 1940s, there wasn't much traffic. And although I could hear the roar of machinery, there were some machinery with which the railway um, track was being constructed, the railway junction was being constructed. I could hear the roar of machinery. Roar is the sound of a line, but here machines which make a loud noise have also been termed roaring. So it's kind of a personification of the machine. A machine cannot roar, a line roars, but the machine is so powerful that its sound has been compared to that of a line. So although I could hear the roar of machinery further back in the hills, so from a long distance he could hear sounds coming from the hills, construction sounds, something being hit, some machine running. I had seen neither work sites nor workers. So on this, up till now, on this track, he hasn't seen a person or any work sites on his 40 kilometers journey thus far. Entering the Linquan Gorge, my irritation increased. Gorge एक डीप वैली को कहते हैं. पानी दो पहाड़ियों के बीच में जब अपना रास्ता बनाती है तो एक तंग सा रास्ता होता है पानी का. अमूमन पहाड़ों में जो रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो इन्हीं पानी के आबगाहों के रास्ते में के साथ साथ बनाई जाती हैं, क्योंकि आपको पहाड़ काटना नहीं पड़ता. पहाड़ पानी पहले ही काट चुका होता है, पानी अपना रास्ता बना चुका होता है, तो उसको फॉलो करना ज़्यादा आसान रहता है. तो जब ये लिंकवान की वादी में इंटर हुए, माई इरिटेशन इंक्रीज, तो इनकी झुंझलाहट, इनकी उकताहट में मज़ीद इजाफा हुआ. Why did this happen? Because even in clear weather, in this gorge the sun never shone. ये घाटी इतनी तंग थी कि जब मौसम साफ भी होता था तब भी सूरज यहाँ पे नहीं चमकता था, यानी सूरज की रोशनी इस वादी में नहीं पहुँच पाती थी. It didn't matter where you looked up along the twisting course. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरफ देख रहे होते हैं. इस twisting means टेढ़ा मेढ़ा, तुरता मुड़ता, ऐसा रास्ता जो स्ट्रेट ना हो, जो कभी लेफ्ट कभी राइट की तरफ मूव करता हो. The most you could see of the sky was a patch no bigger than the palm of your hand. इस वादी में जब आप दाखिल होते थे तो दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, और ट्विस्टिंग पानी का जो नैरो चैनल था वो ट्विस्ट करता हुआ, यानी लेफ़्ट राइट होता हुआ आगे बढ़ता था. और ऊपर जब आप देखते थे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आगे देखें पीछे देखें, आसमान का जो टुकड़ा आपको नज़र आता था वो नो बिगर देन द पाम ऑफ योर हैंड, आपकी हथेली से बड़ा नहीं होता था जो आसमान आपको नज़र आता था. यानी बहुत तंग सी, तारीक सी एक वादी है. Now it was dusk. अभी शाम होने लगी थी. And the swirling snowflakes and the gale made every step a struggle. और वादी में तारीकी थी और snowflakes जो बर्फ़बारी के जो ओले के जो टुकड़े हवा में तैरते हैं वो
swirl کر رہے تھے, آپ کے ارد گرد گھومتے تھے. And the gale made every steps a struggle. Gale طوفانی ہواؤں کو کہتے ہیں. تو ایک طوفانی ہوا چل رہی تھی اندر, اور اس ہوا میں آپ کا چلنا دو بھر ہو رہا تھا, بہت مشکل ہو رہا تھا. ہر قدم لینا ایک بہت بڑا اسٹرگل تھا. کنسٹرکشن ان دا گورج واز ویری بزی. اب گورج میں جب یہ انٹر ہوئے, اب تک تو انہوں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ورکر کام کر رہا ہے, لیکن آوازیں ان کو مسلسل آ رہی تھیں جب یہ گورج میں انٹر ہوئے ہیں. کنسٹرکشن ان دا گورج واز ویری بزی. یہاں پہ کام بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. ایوری ویئر پیپل ور ایٹ ورک. ہر طرف لوگ کام میں جتے ہوئے تھے. جنریٹرز, سیمنٹ مکسرز, ایئر کمپریسرز shook the ground. اور دور سے جو ان کو آوازیں آ رہی تھی, جن کو وہ جن آوازوں کو لائن کے رورنگ سے تشبیہ دے رہے تھے, وہ کون سی مشین ہیں؟ جنریٹرز ہیں جو بجلی پیدا کر رہی ہیں, اور ان سے سیمنٹ مکسرز چل رہے ہیں. ایئر کمپریسرز, ہوا کو کمپریس کرنے کے لیے, جیسے آپ نے یہ جو روڈ سائڈز پہ پنکچر مشین والے ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک مشین ہوتی ہے جو کمپریس کرتی ہے ہوا کو اور ٹائرز میں بھرتی ہیں. تو آئی ڈونٹ نو, یا میں بھی کمپریسرز بائی دا روڈ سائڈ ایسی مشین ہوتی ہیں جو سڑک پہ زمین کو پریس کرتی ہیں, تاکہ اوپر جب آپ کوئی چیز ڈالیں تو بعد میں وہ زمین اوپر نیچے نہ ہو بلکہ ایک طرح سے رہیں. تو ایسے کمپریسرز تھی جو ہوا سے چلتی تھیں اور زمین کو وہ ہلا رہی تھیں تاکہ زمین بیٹھ جائے. تو in the gorge these activities are going on. Hundreds of light bulbs gleam dim and yellow. اب اس گورج میں سینکڑوں کی تعداد میں بلبس روشنی کے لیے جلی ہوئی تھیں. گلیمڈ, وہ چمک رہی تھی. ڈم اینڈ یلو, لیکن دھند کی وجہ سے اور خراب موسم کی وجہ سے ان کی روشنی مدھم تھی, ڈم تھی اور زرد رنگ کی تھی. Electric wires crisscrossing like a giant spider web were scarcely visible. اب الیکٹرک وائرز, بجلی کے تار, کرس کراسنگ, ایک دوسرے میں گڑبڑ ہو رہی تھیں, ایک دوسرے کو کراس کر رہی تھیں. لائک اے جائنٹ اسپائڈر ویب, اور اوپر ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی اسپائڈر نے, کسی مکڑی نے بہت بڑا جالا بن دیا ہو. were scarcely visible, اور وہ مشکل سے نظر آتی تھی کیونکہ دھند اور برف باری بھی تھی. But I could see the overhead cables and their pulley cars. لیکن اوپر مجھے کچھ کیبلز نظر آئیں اور اس کے اوپر پولی کارز. عموماً کنسٹرکشن سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے سے اوپر مٹیریل کو لے جانے کے لیے پولیز کے ساتھ, فزکس میں آپ نے پولیز کے بارے میں پڑھا ہے, ان کے ساتھ کارٹس بندھی ہوتی ہیں, ان کو کھینچنا اس طرح سے آسان ہو جاتا ہے. سمپل موسٹ مشین میں آپ نے پولیز کے بارے میں پڑھا تھا. تو پولیس کے ساتھ انہوں نے کارز باندھی ہوئی تھیں اور ان کو سلائیڈ کر رہے تھے آگے پیچھے. ان میں مٹیریل کنسٹرکشن کا لوڈ کیا ہوا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو ٹرانسفر کر رہے تھے. تو اس کی کیبل ذرا موٹی ہوتی ہیں, تار لوہے کی تار ہوتی ہے, تو وہ نظر آ رہی تھیں. Now this is the setting. انہوں نے نقشہ کھینچا ہے کہ جس جگہ سٹوری شروع ہوتی ہے وہ کس طرح کی جگہ ہے. کنسٹرکشن سائٹ ہے, کام تیزی سے ہو رہا ہے, موسم بہت خراب ہے اور لوگ کام میں جتے ہوئے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں لائٹ بلبس روشن ہیں, اور لیکن ان کی روشنی بہت مدھم ہے, اور کنسٹرکشن کا کام جاری ہے اور زمین ہل رہی ہے. اس طرح کا سین ہے, بہت بزی سین ہے کنسٹرکشن گورج کے اندر. Hungry, cold, I tripped and fell. اب یہ ٹو پنگ چین 40 کلومیٹر سے چل رہے ہیں, بھوکے ہیں اور سخت ٹھنڈ لگی ہوئی ہے ان کو. I tripped, اور جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کا پاؤں لازم کسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے کیونکہ آپ اس کو پوری طرح سے اٹھا نہیں رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے وہ ٹرپ ہوتے ہیں, ان کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ گرتے ہیں. Scraping my hands, اور جب بندہ گرتا ہے پتھریلی جگہ پہ تو کنکریاں ہوتی ہیں زمین پہ, تو آپ کے ہاتھ اسکریپ ہو جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ پہ چوٹیں آتی ہیں, زخم آتے ہیں. تو اسی طرح ان کے ہاتھ پہ بھی زخم آئے. Enough,
I'd find some place under a cliff out of the wind and rest a few hours. اب انہوں نے کہا کہ بہت ہو چکا. I'd find some place under a cliff. مجھے کوئی جگہ ڈھونڈنی چاہیے جو کسی پہاڑی کے سائے میں ہو, آؤٹ آف دا ونڈ, اور جو مجھے اس تیز ہوا سے بچا سکیں, اور مجھے کچھ گھنٹے آرام کرنا چاہیے. تو اب جب بندہ گر گیا تو ان کی ہمت بالکل جواب دے گئی. انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا, ابھی میں بہت چلا ہوں, اب مجھے کوئی جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں پہ مجھے کچھ آرام مل سکے, کچھ گھنٹے میں آرام کروں, اس کے بعد اپنا سفر دوبارہ شروع کروں. If I reach the material depot tomorrow morning by 10 o'clock, that still wouldn't be too late. اب یہ جس جگہ جا رہے ہیں وہ ایک مٹیریلز ڈیپو ہے. ڈیپو جہاں پہ گودام, جہاں پہ سامان رکھا جاتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر میں صبح 10 بجے تک بھی پہنچ جاؤں مٹیریل ڈیپو پہ تو یہ زیادہ لیٹ نہیں ہوگا. Stumbling around in the dark like this, I was liable to fall into some deep ravine, and that would be the end of this materials department chief. اگر میں stumble کرتا رہوں, اسی طرح گرتا پڑتا رہوں, around in the dark, اندھیرے میں اسی طرح میں گرتا پڑتا چلتا رہوں, I was liable to fall into some deep ravine, تو ممکن ہے, یہ possibility ہے کہ میں گر جاؤں کسی گہری کھائی میں. ڈیپ ravine, گہری کھائی. اینڈ دیٹ وڈ بی دی اینڈ, اور وہ خاتمہ ہوگا کس کا, آف دس مٹیریلز ڈپارٹمنٹ چیف. اگلے دن پھر لوگ کہیں گے کہ مٹیریلز ڈپارٹمنٹ کا جو چیف ہے وہ کسی کھائی میں گر گیا اور چل بسا. I'd have to be put on the used up list. اب مٹیریلز, اب یہ ایک آئرنی یہاں پہ کی ہے انہوں نے. مٹیریل ڈپارٹمنٹ میں شاید یہ جو لیجرز بناتے ہیں ان کے پاس کیونکہ مٹیریلز ہوتے ہیں تو یہ مٹیریلز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو جو چیز ختم ہو جاتی ہے, جو چیز ان کے پاس مٹیریل یوز ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ وہ لسٹ میں شاید لکھتے ہیں یوزڈ اپ, تو کہتے ہیں مٹیریلز ڈپارٹمنٹ میں کہ مٹیریلز کے ساتھ پھر مٹیریلز ڈپارٹمنٹ چیف کے نام کے آگے بھی یوزڈ اپ کا لفظ لکھ دیا جائے گا, یعنی کہ مٹیریلز ڈپارٹمنٹ کا چیف اللہ کو پیارا ہو گیا. So I think students, it's enough up till this. We'll continue with this lesson tomorrow. Till tomorrow then, Allah Hafiz and have a good day.